پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایک بکری نے انسانی بچے کو پیدا کیا۔ یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کی روح تک کانپ جائے گی۔ یہ واقعہ نہایت ہی سبق آموز اور عبرتناک واقعہ ہے۔ ہماری آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک دائی کا کہنا ہے کہ آج کا جو منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ ایک شخص اپنی بکری کو گلے سے لگائے بیٹھا تھا اور اس بکری کے آس پاس لوگوں کا ہجوم تھا۔ میں اس گاؤں کی دایا تھی اور اس گاؤں کی آدھی عورتوں سے بھی زیادہ میں نے بچوں کی ولادت کروائی تھی۔ گاؤں کے سبھی لوگ مجھ پر بہت زیادہ یقین کرتے تھے، لیکن ایک مرتبہ میرے پاس ایک مولوی آیا اور کہنے لگا کہ اے اماں، آج ہمیں تمہاری ضرورت پڑ گئی ہے۔ میں نے کہا کہ تم لوگوں کو میری ضرورت کیسے پڑ گئی؟ تم لوگوں کے گھر پہ تو ایسا کوئی معاملہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ تمہاری بیوی بانجھ ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ نہیں اماں، مجھے آپ کی ضرورت اپنی بیوی کے لیے نہیں بلکہ اپنی بانو کے لیے ہے۔ دراصل بانو اس کی بکری کا نام تھا۔ مولوی صاحب نے بہت ہی پیار سے اپنی بکری کا نام بانو رکھا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ بانو کی یہاں ولادت ہونے والی ہے۔ دائی چلی گئی۔ دائی کے لیے یہ کام اتنا مشکل تو نہیں تھا، دائی کا کام تو یہ روز کا تھا۔ اس مولوی نے اپنی بکری کو بہت ہی محبت سے پالا تھا۔ اس بکری کے لیے الگ سے کمرہ بھی بنوا رکھا تھا اور سردیوں کے لیے اپنی بکری کے لیے کپڑے بھی بنواتا تھا۔ لوگ اس بکری کو دیکھ کر بہت ہی حیران ہوتے تھے، کیونکہ وہ بکری بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کا رنگ سفید تھا اور اونچا لمبا قد تھا۔ اب وہ مولوی دائی کو اس بکری کے پاس لے گیا۔ دائی اس بکری کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ دائی کو معلوم تھا کہ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، تھوڑی ہی دیر میں بکری کے یہاں ولادت ہو جائے گی۔ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد اس دائی نے ایسا معاملہ دیکھا کہ جس سے اس کے پیروں سے زمین کھسک گئی۔ دائی مولوی کو کہنے لگی کہ یہ کیا معاملہ ہے، پتہ کرو گے یہ کس کی حرکت ہے؟ یہ سب دیکھ کر وہ مولوی خود بھی حیران ہو گیا۔ ایک بات آئی اور ایک جائے، کیونکہ مولوی کو خود بھی اس بات پہ یقین نہیں ہو رہا تھا۔ جب پتہ کروایا گیا کہ کس کا کرتوت ہے تو قدموں سے زمین ہی کھسک گئی، کیونکہ مولوی صاحب اب کسی سے نظریں نہیں ملا سکتا تھا۔ یہ کام ہی ان کے گھر ایسا ہو گیا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ صرف ماں ہی جذباتی نہیں ہوتی، کچھ مرد بھی جذباتی ہوتے ہیں جن کو بچوں کا شوق ہوتا ہے۔ مولوی صاحب بھی ایسا ہی تھا۔ مولوی صاحب دایا کے ہاتھوں ہی پیدا ہوا تھا۔ مولوی صاحب کی ماں بہت اچھی تھی، لیکن اب وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ مولوی صاحب کے گھر میں اس کی صرف ایک بیوی تھی۔ وہ مناسب سی عورت تھی۔ وہ نہ ہی تو کسی سے زیادہ بات کرتی تھی اور نہ ہی زیادہ کہیں آنا جانا رکھتی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بانجھ تھی، بچے پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اکثر دائی کے پاس آتی جاتی اور دوائی لے کر واپس آ جاتی۔ دائی سے ہمیشہ کہتی کہ تیرے یہاں اولاد نہیں ہونے والی، کیونکہ وہ دائی اس گاؤں کی پرانی دایا تھی۔ دائی مولوی کی بیوی کو سمجھاتی کہ تو شہر جا کے اپنا علاج کروا لے اور چیک اپ کروا لے۔ ڈاکٹروں نے آج کل بڑے بڑے طریقے نکالے ہوئے ہیں، اللہ کرے گا کہ تمہارے یہاں بھی اولاد ہو جائے گی۔ لیکن مولوی کی بیوی رو کر کہہ دیتی، آپ کو تو پتہ ہے ہم غریب لوگ ہیں اور مجھے میرے شوہر شہر دوائی لینے کے لیے نہیں جانے دیں گے، اور ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں۔ میرے شوہر کو بچے بہت پسند ہیں، وہ چاہتا ہے میں جلدی ہی ماں بن جاؤں، اور اسی محبت میں وہ ایک بکری کا بچہ اٹھا کر لے آیا ہے اور اسے بچوں جیسی محبت کرتا ہے۔ میرے شوہر نے اس بکری کے بچے کو اپنے بچوں کی طرح پالنا شروع کر دیا ہے اور اس کا نام بانو رکھا ہے، جیسے وہ اس کی اپنی اولاد ہو۔ اب وہ بکری بڑی ہو گئی، اب وہ بکری دودھ بھی دینے لگ گئی تھی، لیکن آج مولوی صاحب کی حالت دیکھ کر بہت ہی ترس آ رہا تھا۔ وہ بیچارہ بکری کو لے کر ایسے بیٹھا تھا جیسے سب کچھ اس کی بیوی یا اس بیٹی کے ساتھ ہوا ہو۔ دائی جب اس بکری کی ولادت کروانے کے لیے گئی تو دائی کہنے لگی کہ یہ میرا کام نہیں ہے، تم جانوروں کے ڈاکٹر کو لے کر آؤ۔ مولوی صاحب کہنے لگا کہ ماں، جانوروں کا ڈاکٹر تو یہاں سے چلا گیا ہے، آپ میری مجبوری سمجھیں، یہ میری پیاری بکری ہے، اس کی ولادت تو کروا دیں۔ دائیا کہنے لگی کہ اب میں بکری کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور میں اپنے ساتھ اپنا حقہ بھی لائی تھی۔ میں وہاں پر بیٹھ کر اپنا حقہ پینے لگی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ میری زندگی کا عجیب و غریب دن ہوگا۔ دائی نے مولوی صاحب کو باہر بھیج دیا اور خود حقہ پینے لگی۔ تھوڑی دیر بعد دائی کو کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ بچے کی آواز سن کر حیران ہو گئی کہ بھلا یہاں پر بچے کی آواز کہاں سے آ گئی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ بچے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ پھر میں نے سوچا یہ میرا وہم تو ہو سکتا ہے، ایسے میرا دماغ چل رہا ہے کہ بچے کی آواز رونے کی آ رہی ہے، بھلا بچہ یہاں پر کہاں سے آیا ہے۔ اس دایا نے جب کھڑے ہو کر بکری کی طرف دیکھا تو بکری کی حالت ابھی بھی خراب تھی، لیکن اس بکری کے پاس ایک انسان کا بچہ پڑا ہوا تھا۔ وہ بچہ رو رہا تھا۔
دایا نے بانو کا پیٹ چیک کیا تو بکری کا پیٹ چھوٹا لگ رہا تھا۔ اب دایا حیران ہو گئی کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا ہے۔ وہ بچہ ایسے ہی بکری کے پاس گھاس پر پڑا ہوا تھا۔ دائی نے جب وہ بچہ اٹھا لیا اور اس کو کپڑے میں لپیٹ لیا۔ دائی جب اس بچے کو لے کر باہر نکلی تو سامنے مولوی صاحب، اس کی بیوی اور گاؤں کی ایک عورت کھڑی ہوئی تھی۔ وہ عورت شاید دودھ لینے کے لیے آئی تھی۔ اس عورت نے مجھ سے پوچھا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، تو اندر بانو کے پاس تھی۔ اس کی طبیعت خراب تھی، پھر یہ بچہ تمہاری گود میں کہاں سے آیا ہے؟ دائی کہنے لگی کہ اب میں تم لوگوں کو کیا بتاؤں کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے، مجھے تو خود بھی پتہ نہیں۔ اب جلدی جلدی اس بچے کو سنبھالو ورنہ یہ بچہ بیمار ہو جائے گا۔ مولوی صاحب کی بیوی نے آگے بڑھ کر اس بچے کو پکڑ لیا اور اس بچے کو لپیٹ کر اندر کمرے میں لے جانے لگی۔ مولوی صاحب نے دایا سے پوچھا کہ بانو کیسی ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ بانو تو ٹھیک ہے، لیکن اور معاملے بہت خراب ہیں، اتنے خراب ہیں کہ تو انہیں ٹھیک کر بھی نہیں سکتا۔ مولوی صاحب کہنے لگا، اے دائی اماں، کیا گھما پھرا کے باتیں کر رہی ہو؟ صاف صاف بتاؤ کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے مولوی سے کہا کہ تمہاری بکری کو بچہ پیدا ہوا ہے۔ مولوی بھی کہنے لگا، اچھا تو بچہ کیسا ہے؟ دائی کہنے لگی کہ تمہاری بکری کو انسانی بچہ پیدا ہوا ہے۔ یہ سن کر مولوی صاحب چونک گیا، کہنے لگا کہ اماں کیا مطلب انسانی بچہ پیدا ہوا ہے؟ میں تجھ کو نیند سے جگا کر لے آیا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے منہ میں جو بات آئے آپ وہ کہہ دو۔ اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو آپ دوبارہ جا کر سو جاؤ، لیکن یہ آپ کیسا مذاق کر رہی ہو؟ دایا بولی کہ مذاق نہیں کر رہی، اندر جا کر دیکھو کہ تمہاری بیوی کے پاس کیا ہے۔ وہ مولوی بھاگ کر اندر جانے لگا اور اس کے پیچھے دائی بھی اندر چلی گئی۔ مولوی کی بیوی نے بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر رکھا ہوا تھا اور وہ دوسری عورت سے کہہ رہی تھی کہ جلدی سے فیڈر اور دودھ لے آؤ تاکہ ہم اس بچے کو دودھ پلا سکیں۔ اس عورت کے یہاں بھی ابھی بچہ پیدا ہوا تھا۔ وہ تو دودھ لینے گئی تھی، لیکن اب بچے کو دودھ پلا دیا تھا۔ بچہ دودھ پی کر سو گیا تھا، بچہ بالکل ٹھیک تھا۔ دایا کی نظریں بہت تیز تھی۔ دائی بچے کو دیکھ کر بتا دیتی تھی کہ بچہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ بچہ دودھ پی کر سو گیا، لیکن اب اس گھر والوں کا سکون خراب ہونے والا تھا۔ مولوی صاحب تو اپنا سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ مولوی صاحب کہنے لگا کہ یہ کون سا زمانہ آ گیا ہے کہ اب جانور انسانی بچوں کو پیدا کریں گے؟ آپ لوگوں نے میرے ساتھ کوئی کھیل تو نہیں کھیلا؟ وہ کہنے لگی کہ ہم نے تمہارے ساتھ کوئی کھیل نہیں کھیلا۔ اب تو بتا کہ کیا معاملہ ہے؟ وہ تیری بکری تھی تو اس کے پاس تو ہی رہتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا۔ مولوی صاحب کہنے لگا کہ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں تو خوش تھا کہ میری پیاری بانو ایک میمے کو پیدا کرے گی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ انسانی بچہ پیدا ہوگا۔ لیکن مولوی صاحب کی بیوی عجیب ہی حرکتیں کر رہی تھی، نہ کچھ بول رہی تھی نہ کچھ کہہ رہی تھی، بچے کو پیار سے پکڑ رکھا تھا۔ جیسے دائی اور مولوی حیران تھے، اس عورت کو بھی حیران ہونا چاہیے، لیکن وہ حیران نہیں ہو رہی تھی، وہ اپنے لبوں سے کچھ بھی نہیں بول رہی تھی۔ دائی اور مولوی صاحب بہت ہی پریشان اور حیران تھے۔ دائی جب اس عورت سے پوچھا کہ کیا کرتی ہے، تجھے بچوں کا شوق ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ نہیں، مجھے بچوں کا شوق نہیں ہے۔ لیکن اب وہ عورت اس بچے کو ایسے پکڑ کر بیٹھی تھی جیسے وہ خود سے اس بچے کو جدا نہیں کرے گی۔ اب اس عورت کا بچے کے ساتھ ایسا کیا رویہ تھا جسے اب آپ اس بچے کے بغیر سانس بھی نہیں لے رہی تھی۔ مولوی کی بیوی کا نام نیدا تھا۔ دائی شمع کو کہنے لگی کہ اے شمع، اب تو بھی اپنے منہ سے کچھ بول۔ شمع کہنے لگی کہ اب میں کیا بولوں، میرے بولنے یا نہ بولنے سے کیا ہو جائے گا؟ یہی اس بکری کو اٹھا کر لائے تھے اور یہی اس بکری کے پاس ہمیشہ رہتے تھے۔ یہ اپنی بکری کو نہلاتے دھلاتے سے کپڑے بھی پہناتے تھے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ میں کس پر شک کروں۔ مولوی صاحب نے یہ بات سن کر پاس پڑا گلاس زمین پر دے مارا۔ مولوی کہنے لگا، تمہارا دماغ تو ٹھکانے پر ہے، کیا تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ شمع بولی کہ نہیں، میں آپ پر شک نہیں کر رہی، تو آپ خود بتا دیجئے کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ خیر، اس کے بعد مولوی نے کہا کہ اب بچے کا کیا کریں؟ اس سے پہلے کہ دائی کوئی بات کرتی، مولوی کی بیوی بولی کہ بچہ اب میرے پاس رہنے دے، ہمیں رب نے اولاد نہیں دی، بس اب یہی سمجھ لیں کہ یہ ہمارا بچہ ہے۔ مولوی کی بیوی کہنے لگی، میں نے آپ سے اپنی دوائی کے لیے کتنے جھگڑے کیے ہیں، کتنی بار آپ کو سمجھایا ہے، لیکن آپ نے میری کبھی کوئی بات نہیں مانی۔ ابھی اولاد ہمارے دروازے پر آ گئی ہے، اب ہم اس کو کسی اور کو نہیں دیں گے اور ہم اس بچے کی پرورش کریں گے۔ اب تو مولوی صاحب یہ سب سن کر خاموش ہو گیا تھا۔ مولوی خاموش ہو کر وہاں سے چلا گیا اور مولوی کی بیوی رونے لگی۔ دائیا سے کہنے لگی کہ دیکھیں اماں، میں نے ان کو کتنی مرتبہ کہا ہے کہ ہم کسی اور کا بچہ لے کر پال لیتے ہیں، میں نے لوگوں کی عورتوں کے بڑے بچے ہوتے دیکھے ہیں اور خود کے بچے کو ترس رہی تھی، نہ ہی تو یہ مجھے کبھی ڈاکٹر کے پاس چیک کروانے کے لیے لے کر گئے ہیں اور نہ ہی میرے اوپر دھیان دیتے ہیں، مجھ سے زیادہ تو یہ اپنی بکری کا خیال رکھتے ہیں۔ مولوی کی بیوی کہنے لگی کہ میں نے اپنے شوہر کو کتنی مرتبہ کہا کہ ہم کسی اور کا بچہ لے کر پال لیتے ہیں، لیکن ایسا کبھی نہ ہوا،
मौलवी की बीवी दाई को कहने लगी कि मेरी बहन के यहाँ पहले 3 बेटियां पैदा हुई हैं, फिर इसके बाद 2 जुड़वां बेटे पैदा हुए। वो हमें अपना बच्चा देने को तैयार थी क्योंकि इसका शोहर मेहनत मजदूरी करता था। मैंने अपने शोहर से कहा कि मैं अपनी बहन का बच्चा ले लेती हूँ, लेकिन मेरे शोहर ने मना कर दिया क्योंकि इस बच्चे का बाप कमज़ात है और हमने ऐसा बच्चा नहीं लेना जिसके अंदर घटिया खून हो। देखिए दाई अम्मा, इसने कितने बड़े बड़े बोल बोले हैं। शायद इसीलिए ही हमारे साथ ऐसा हो गया है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ ना, तो मेरा इलाज करवाया ना ही तो मुझे दुआ दी और ना ही मुझे कहीं से दम करवाया। बच्चा जब लेने को कहा तो इसने मुझे 1000 बातें सुनाई। फिर मैंने कहा कि यतीम बच्चा किसी का शहर से ले आते हैं। इस पर भी मौलवी साहब ने मुझे 1000 बातें सुनाई। बस ये इस बकरी को ही साथ लेकर बैठ गया और मुझे कहता था कि बकरी का ख्याल रखा करो। अगर मैं कोई काम बकरी का ठीक से नहीं करती थी तो मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करता था कि तुमने ये फला काम क्यों नहीं किया। अब आप खुद देखिए कि इस बकरी की वजह से ही पूरे गांव में मशहूर हो गया, लेकिन अच्छे अल्फाजों में मशहूर नहीं हुआ। इसको मेरी ही बद्दुआ लगी है। दाई अम्मा कहने लगी कि ऐ शम्मा, क्या हो गया है, तेरी बद्दुआ ऐसी थी। शम्मा कहने लगी, मैंने जो चाहा था वो मुझे मिल गया। खैर, मौलवी की बीवी ने कह दिया कि मैं जानना नहीं चाहती कि ये बच्चा कहाँ से आया है, कैसे पैदा हुआ है। अब मैं इस बच्चे को अपने पास रखूंगी और इसकी परवरिश करूंगी। दाई अम्मा अब अपने घर वापस चली गई। मौलवी साहब की जो माँ थी वो दाई की बहुत अच्छी सहेली थी, इसलिए मौलवी साहब दाई को कभी अम्मा कहता था और कभी खाला कहता था। शाम को फिर से मौलवी साहब दाई के घर आ गया और कहने लगा, दाई अम्मा, एक बुरी खबर है। दाई अम्मा कहने लगी कि अब क्या हो गया है। मौलवी साहब रोकर कहने लगा कि मेरी बानो इस दुनिया से चली गई है, मैं अभी अभी इसको दफना के आया हूँ। भाई बोली कि ये तो बहुत बुरा हुआ। मौलवी साहब फूट फूट कर रोने लगा कि मेरी प्यारी बकरी भी इस दुनिया से चली गई है और मेरी बदनामी भी हो गई है। मेरे साथ तो ये अजीब मामला हो गया है, समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। पूरे मोहल्ले में मेरी बातें हो रही हैं। ऐसा दिल करता है कि यहाँ से कहीं भाग जाऊं, और अगर भागूं भी तो क्या, इस बच्चे को साथ लेकर भागूं। दाई मौलवी साहब को समझाने लगी कि देखो, इसमें इस बच्चे का कोई कसूर नहीं है और तुम्हारे पास औलाद भी तो नहीं है। तुम्हारी बीवी इसको मोहब्बत से पाल लेगी और बेटा, तुम्हारी आधी उम्र तो गुजर गई है, तुम्हारे यहाँ बच्चे पैदा नहीं होने वाला। अल्लाह पाक ने शायद इसी तरह ही तुम लोगों को बच्चा देना था। मौलवी साहब कहने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे यकीन है कि मेरी बकरी के साथ किसी ने कुछ किया है और किसने किया है मुझे ये पता लगाना है। ये जिसने भी किया है ये इसके गुनाहों की सजा है, ये हमारी नहीं। मौलवी साहब कहने लगा कि मैं तो तबलीग पे गया हुआ था और परसों ही वापस आया हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरी बकरी के साथ क्या हुआ है। दाई अम्मा कहने लगी कि मैं इतने बच्चों की पैदाइश करवा चुकी हूँ, मेरा भी ये तजर्बा है कि ये बच्चा 1 दिन का नहीं है, ये बच्चा कोई 4-5 दिन का लग रहा है। तुम बेटा पता करवा लो, शायद किसी जगह से पता चल जाए कि ये बच्चा यहाँ पर कैसे आया। जिनके घर बकरियां बकरे थे, मौलवी साहब इनके घर में भी गए और इनसे पूछा और पूछताछ करने लगे, लेकिन लोग उल्टा ही मौलवी साहब को तरह तरह की बातें सुनाने लगे। मौलवी साहब ने भी ठान ली थी कि वो अब इस बारे में पता लगा कर ही रहेंगे, और इधर दाई भी परेशान थी कि ये सब कैसे हो गया। दाई सोचने लगी कि मैंने एक औरत के बच्चे की पैदाइश करवाई थी, इसका बच्चा बहुत ही अजीब सा पैदा हुआ था। माँ अपने बच्चे को देख कर डर रही थी, लेकिन दाई ने हिम्मत करके बच्चे को उठाकर माँ की गोद में बिठा दिया। सब औरतें कह रही थी कि इस औरत ने अपनी सास की खिदमत नहीं की, इससे हर वक्त बुरा भला कहती थी, इसे गालियां देती थी, इसलिए ही इसको ऐसा बेटा पैदा हुआ है। ये इसके गुनाहों का ही नतीजा है जो इस औरत ने दुनिया में ही गुनाह किए हैं। इसके साथ ही तो बीमारी की हालत में ही इस दुनिया से चली गई और इसका बच्चा भी कुछ दिन बीमार रहने के बाद मर गया था, और इसके बाद वो औरत बहुत ही नेक हो गई थी, अपने शोहर का बहुत ख्याल रखती थी और लोगों की भी खिदमत किया करती थी। दाई फिर से बेचैन हो गई और शम्मा के पास गई, लेकिन शम्मा इस बच्चे से बहुत मोहब्बत कर रही थी, जैसे वो इस बच्चे की सगी माँ हो। दाई अब फिर से अपने घर आ गई। इसके बाद दाई के पास एक औरत आई और कहने लगी कि दाई अम्मा, सलीमा की बेटी बीमार हो गई है, इसकी तबीयत ज़रा ख़राब है, आप चलिए और इसको देख लीजिए। दाई कहने लगी कि हाँ, मैं चलती हूँ। ऐसे तो इस दाई के पास रोज़ ही औरतें आई जाती रहती थी और वो दाई इनकी मदद करने के लिए चली जाती थी। शायद इस औरत के यहाँ कोई बच्चा पैदा होने वाला था। दाई को पता चल गया था कि किसकी बात हो रही है, क्योंकि दाई सलीमा को अच्छी तरह से जानती थी। दरअसल सलीमा एक बड़ी उम्र की खातून थी
اور اس کی ایک جوان خوبصورت بیٹی تھی جس کی خوبصورتی کے چرچے پورے محلے میں تھے۔ دائی جب سلیمہ کے گھر آئی تو اس کی بیٹی بہت ہی بیمار تھی اور بستر پر پڑی تھی۔ دائی نے جب اس کو دیکھا تو اس کو بہت زیادہ بخار تھا۔ دائی نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میری بیٹی اپنے ماموں کے گھر گئی تھی، 4 دن پہلے ہی واپس آئی ہے اور جب سے آئی ہے خود کو کمرے میں بند کر کے رکھا ہوا ہے اور بہت زیادہ بیمار ہو چکی ہے اور نہ ہی اس نے کچھ کھایا پیا ہے۔ اب اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے، اس کو بہت تیز بخار ہو گیا ہے اور بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ دائی نے جب اس نوجوان خوبصورت لڑکی کی طرف دیکھا تو دائی دیکھتے ہی سمجھ چکی تھی کہ معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ دائی نے تمام عورتوں سے کہا کہ تم لوگ سب باہر چلی جاؤ، مجھے اکیلے میں دیکھنے دو کہ کیا معاملہ ہے۔ یہ جوان لڑکی ہے، کیا میں تم لوگوں کے سامنے اس سے ایسی باتیں پوچھوں گی؟ چلو نکلو یہاں سے۔ جب سب لوگ باہر چلے گئے تو دائی اس لڑکی سے کہنے لگی کہ اب بتاؤ بیٹا کیا بات ہے؟ وہ لڑکی کہنے لگی ہے دائی اماں آپ مجھے بچا لیجئے، آپ باہر جا کر سب کو کہہ دیجئے کہ میں ٹھیک ہوں۔ دائی کہنے لگی کہ میں ایسا کیوں کہوں گی؟ وہ لڑکی کہنے لگی یہ دیکھیے میرا حال کیا ہو گیا ہے۔ دائی دیکھ کر ہی سمجھ چکی تھی کہ تمہاری اولاد کہاں ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں نے وہ اولاد شمع کو دے دی ہے۔ دائی نے پوچھا کہ شمع تمہاری کیا لگتی ہے؟ تو وہ لڑکی بولی کہ میرے بچپن کی دوست ہے۔ دائی نے پوچھا اچھا تو اس بچے کا باپ کون ہے؟ یہ سن کر لڑکی نے سر جھکا لیا اور کہنے لگی اس بچے کا باپ جو بھی تھا میرا اس کے ساتھ کوئی جائز تعلق نہیں تھا۔ وہ ہمارے گاؤں کے پیچھے جو کارخانہ بن رہا ہے وہ وہاں کا افسر تھا، وہ بہت ہی خوبصورت تھا اور اس کو یہاں سے گئے ہوئے 10 مہینے ہونے والے ہیں اور میں اس کے عشق میں پاگل ہو چکی تھی اور یہ بات میں نے صرف شمع کو ہی بتائی تھی۔ شمع کو پتا تھا کہ میرے یہاں اولاد ہونے والی ہے۔ جب میرے حمل کے آثار ظاہر ہونے لگے تو میں اپنے ماموں کے گھر چلی گئی۔ آپ کو تو پتا ہے نا کہ میرے ماموں آنکھوں سے نابینا ہیں اور ان کی ایک ہی بیٹی ہے۔ وہاں میرے لیے سب کچھ چھپانا آسان تھا، لیکن مجھے مولوی کی بیوی شمع نے کہا کہ تم واپس آ جاؤ، میرا شوہر مجھے کہیں سے بچہ نہیں لے کر دیتا اور اس لیے اب میں چھپ کر تمہارا بچہ پال لوں گی۔ میں جیسا جیسا کہوں بس ویسا ویسا کرنا۔ ہم دونوں نے یہ کھیل کھیلا تھا، یہ بچہ بکری کے پاس رکھ دیا، آپ اس وقت حقہ پی کر سو رہی تھی، ہم نے آپ کو پتہ نہیں چلنے دیا اور میرا یہ بچہ ہم نے بکری کے پاس رکھ دیا۔ دائی کہنے لگی کہ یہ میرے ساتھ پہلے بھی ہوتا ہے، جب میں حقہ پی لیتی ہوں تو مجھے نیند آ جاتی ہے اور جب نیند آ جاتی ہے تو مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میں کہاں سو رہی ہوں۔ اس کے بعد وہ لڑکی کہنے لگی کہ میری مدد کریں، میری سہیلی نے میری بہت مدد کی ہے اور میں نے اپنی سہیلی کی مدد کی ہے، یعنی ہم دونوں ہی سہیلیوں نے ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ بس آپ باہر جا کر کہہ دو کہ مجھے بخار ہے اور مجھے کوئی دوائی دے دو، میرے ساتھ جو برا ہونا تھا وہ تو ہو ہی چکا ہے، میں تو اس بچے کو پالنے سے ہی رہی، لیکن میری سہیلی شمع اس بچے کی پرورش بہت اچھے سے کر سکتی ہے۔ یہ سب سن کر دائیا حیران ہو گئی اور یہ لوگوں نے کہا، یہ کہنے لگی کہ تم لوگوں نے یہ کیسا کھیل کھیلا ہے؟ دائی کہنے لگی کہ میں اس معصوم بچے کی زندگی چاہتی ہوں اور اس معصوم بچے کو ایک ماں مل چکی ہے اور تمہارے گھر والوں کی عزت بھی خراب نہیں ہوگی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں سب لوگوں کو بتا دیتی کہ کیا معاملہ ہے۔ دائی نے باہر لوگوں کو آ کر کہا کہ لائبہ کی طبیعت خراب ہے، اسے بخار ہے، تھوڑی دیر اسے آرام کرنے دیجیے اور اس کا خیال رکھیے، اس کے بعد لائبہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے بعد دائی نے آ کر مولوی صاحب کو سمجھایا کہ اب یہ جیسے بھی دنیا میں آیا اب یہ تمہارا ہی بچہ ہے، اس کی پرورش کرو۔ مولوی صاحب نے بھی یہ بات سمجھ لی کہ چلو یہ بچہ جیسے بھی دنیا میں آیا ہے اب یہ ہمارا ہی بچہ ہے اور ہم نے ہی اس کی پرورش کرنی ہے۔ دائی نے شمع سے کوئی بات نہ کی کہ دائی کو یہ سب کچھ پتہ چل چکا ہے، لیکن اس بچے کے آنے کے بعد مولوی صاحب کے گھر کی حالات بہت بہتر ہو چکے تھے، ان کے گھر میں رزق میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اب مولوی صاحب بھی اس بچے کو گود میں اٹھائے پھرتے تھے۔ مولوی صاحب اس بچے کو اپنے بچوں کی طرح محبت کرتے تھے اور اس لڑکی کا بھی کسی کو پتہ نہیں چلا تھا۔ شاید اس لڑکی کی قسمت اچھی تھی، لیکن اس نے واقعی ہی بہت بڑا قدم اٹھایا تھا۔ اللہ پاک سب کو ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک لڑکیوں کی عزت کو محفوظ رکھے اور ایسے برے لوگوں سے بچائے۔ تو کیسے پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی سٹوری بہت پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔